ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے آفس میں نشانہ بنایا گیا۔ ملک بھر میں 40 روز کا سوگ، 7 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی، بہو زہرا حداد عادل، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، فوج کے چیف آف سٹاف عبدالنسیم مسوبی اور پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی جام شہادت نوش کر کے۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد عبوری کونسل نے ذمہ داریاں سنبھالنی، صدر، عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگہبان کا ایک رکن شامل۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ آج بہت سخت حملہ کرے گا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکی صدر کی وارننگ، آج بھی بڑی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت، قطر اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں اور نیٹو سیکرٹری جنرل سے بھی گفتگو، حملوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ سپریم لیڈر کی شہادت، اصفہان کے امام خمینی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا اجتماع۔ امریکہ اور صہیونی رجیم نے ایرانیوں کا دل جلایا، ہم بھی ان کا دل جلائیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا انٹرویو، کہا ایرانی قوم نے تاریخ میں اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا کیا، آنے والے دنوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، مجموعی طور پر مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ حکومت مخالف گروہ نے شرپسندی کی کوشش کی تو سختی سے نمٹیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ٹرمپ اور نیتن یاہو نے سرخ لکیر عبور کر دی، انہیں قیمت چکانا ہوگی، ہم مستقبل میں بھی خامنائی کے راستے پر چلیں گے۔ آپریشن ایپک فیوری، امریکہ اور اسرائیل کے حملے، تہران میں دھماکے، 200 سے زائد شہادتیں، 750 افراد زخمی، 200 طیاروں کے ذریعے ایران کے 24 صوبوں میں 500 مقامات نشانہ، متعدد وزارتوں، تنصیبات اور مہرآباد ایئرپورٹ پر بمباری۔ مناب شہر میں لڑکیوں کا اسکول تباہ، طالبات سمیت 148 شہادتیں، 95 زخمی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں ملبہ بن گئی۔ بندر عباس، چابہار، بوشہر، تبریز، قم، خراج، کرمانشاہ اور اصفہان میں بھی دھماکوں کی گونج۔ ہسپتالوں میں ہائی الرٹ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل، فضائی سروس معطل، پروازوں کا نظام درہم برہم۔ 24 گھنٹوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں 2500 سے زائد پروازیں منسوخ۔ پاکستان سے بھی مشرق وسطیٰ جانے والی 184 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ایران کا جواب بھی وار، پاسداران انقلاب کا حملوں کی چھٹی لہر کا اعلان۔ تل اویو کا تلنوف ایئر بیس، کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور دفاعی انڈسٹریل کمپلیکس نشانہ، حیفا اور دیگر علاقوں میں بھی حملے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکے، خاتون ہلاک، 121 سے زائد زخمی، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ شہری بنکرز میں چھپ گئے، دفاعی نظام فعال، تعلیمی ادارے بند، تمام ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا۔ شیخ زاید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ برج العرب اور پام جمیرہ میں بھی ڈرونز، بحرین میں بھی امریکی نیول بیس پر میزائلوں کی بارش، جدید ترین ریڈار اور سروس سینٹر تباہ۔ عراقی کردستان میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دوحہ کی فضا میں 11 دھماکے، قطر کی 16 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ بغداد میں مشتعل مظاہرین کا امریکی سفارت خانے پر دھاوا، ترجمان کے مطابق دشمن کو شکست تک آپریشن جاری رہے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت، ایران نے بڑی تجارتی گزرگاہ آبنۂ ہرمز کو بند کر دیا۔ یورپی یونین کے مشن نے تصدیق کر دی، دنیا کی 40% تجارت آبنۂ ہرمز سے ہوتی ہے۔ روزانہ 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ یہی راستہ مشرق وسطیٰ کو ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتا ہے۔ ایران اور افغانستان سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال، وزیر اعظم نے اجلاس طلب کر لیا۔ عسکری حکام اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ پالیسی کے حوالے سے اہم مشاورت اور موقف پر گائیڈ لائن مرتب کی جائے گی۔ شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر حملے سے پیدا ہونے والی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ شہباز شریف کے صدر UAE اور امیر قطر سے بھی رابطے، حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔
کراچی کے امریکی کونسل خانے پر احتجاج ختم، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ سلطان آباد سے مائی کراچی آنے اور جانے والے دونوں ٹریک بحال، رینجرز کی بھاری نفری بھی اطراف میں موجود۔ لاہور پریس کلب پر بھی مظاہرین جمع، آیت اللہ خامنہ کی شہادت اور ایران پر حملے کے خلاف مظاہرہ، میرپور خاص، نواب شاہ، گڑھی خیرو سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی احتجاج۔ پیٹرول 8 روپے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ، 280 روپے 86 پیسے میں فروخت۔ اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر ختم، قومی ٹیم جیت کر بھی ہار گئی۔ گرین شرٹ سری لنکا کو شکست دینے کے باوجود سیمی فائنل تک نہ پہنچ سکے۔ ٹاپ 4 میں جگہ بنانے کے لیے میزبان ٹیم کو 147 رنز تک محدود رکھنا تھا۔ سری لنکا نے 213 کے تعاقب میں 207 رنز بنائے۔ شناکا کے ناقابل شکست 76 رنز، شاہین آفریدی کو آخری اوور میں 3 چھکے۔ نیوزی لینڈ نے بہتر رن ریٹ پر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا۔ شیخ زاید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ برج العرب اور پام جمیرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر۔ بحرین میں امریکی نیوی بیس پر میزائلز کی بارش، جدید ترین ریڈار اور سروس سینٹر تباہ۔ عراقی کردستان میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ دوحہ کی فضا میں 11 دھماکے، قطر کی 16 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ مشرق وسطیٰ میں 27 امریکی تنصیبات پر حملے کیے، دشمن کو شکست تک آپریشن جاری رہے گا۔ پاسداران انقلاب کا حملوں کی چھٹی لہر کا اعلان۔ آپریشن غصب للحق کا چوتھا روز، افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تالر کے مطابق 130 پوسٹیں تباہ، 26 پر قبضہ، 171 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں نیست و نابود۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان کے 41 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کانٹکسی بیس، خیبر پوسٹ، نیو افغان 8 اور ڈیلٹا پوسٹ ملبے کا ڈھیر۔ عماری، غلام خان، شاگا پوسٹ، آلہ جرگا تھانہ، رحیم تھانہ پوسٹ اور میران شاہ سیکٹر میں پوسٹ ٹاور ملیا میٹ۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیاں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، چکوال، جہلم اور اٹک میں آپریشن، 95 افغان باشندے گرفتار۔ اور پیٹرول 8 روپے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ، 280 روپے 86 پیسے میں فروخت۔